جیسے کہ حضرت نے بتایا کہ نماز کی پابندی کرو. 5 دن نماز پڑھو گے نا، 5 دن نماز کی طرف آؤ، پھر نماز تمہیں خود بلائے گی انشاءاللہ. خود بخود تم پاک رہنے لگو گے، کپڑے بھی پاک ہوں گے. یعنی کہ کہیں بھی سفر کرو گے نا تو خود بخود انتظام ہو جائے گا. جو رہتے ہیں کچھ لوگ ناپاک رہنے میں مزہ ہی نہیں آئے گا انہیں. یعنی کہ کپڑے پاک، جسم پاک، عادت بن جائے گی. تو نماز ضروری ہے، بہت ضروری ہے. قرض ہے ایک طریقے کا. اب تمہارے پاس کتنا بھی پیسہ کیوں نہ ہو، لیکن تم دوسرے سے اپنی نماز ادا نہیں کرا سکتے. جب قضا ہو جاتی ہے نا تو اتارنی پڑتی ہے، تو خود ہی اتارے گا. اللہ ہمت دیتا. جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ہاتھ سے وعدہ کرو انشاءاللہ کل سے نماز شروع کر دو گے انشاءاللہ. نماز پڑھ کے دیکھو، بہت سکون اور چین اور جنے کیا کیا ملے گا. جتنے بھی آئیڈیے میرے کو آئے ہیں آج تک وہ سارے مسجد میں آئے ہیں، مسجد کے اندر آئے ہیں میرے سارے. میں حکیم بنوں یا کیا بنوں، یہ وہ سب چیزیں. یا میں بار بار جو کرتا ہوں الگ الگ کام جو انوکھے ہوتے ہیں، جیسے کہ سارے عالموں کو بلانا، کندرکی کے سارے عالموں کی دعوت کر دینا، یا پھر کوئی نہ کوئی نیا کام میں کرتا رہتا ہوں. جیسے کہ پورے علاقے کے جتنے میرے ایریے کے ہیں، وہ جتنی یتیم بچے ہیں ان سب کو بلانا، یا پھر جانمازے بیٹھنا. اب مجھے آئیڈیا آئے گا میں ماشاءاللہ پورے ایریے کی کیا ہر جگہ جہاں جہاں ہو سکے گا انشاءاللہ، پورے بھارت میں انشاءاللہ پوری جان لگا دوں گا. اللہ چاہے تو کیا نہ ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی چیز ایسی نہ ہے جو نہ ہو سکے. میں چاہوں گا انشاءاللہ کہ پوری انڈیا کی ہر ایک مسجد کو میں پکا بنا دوں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قبرستانوں کی دیواریں کرا دوں اور اچھے سے اچھا میں کام کروں انشاءاللہ. دین کی خدمت کروں، پیسے دیے تو اچھی جگہ یوز کروں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. اور وہ بھی کرتا ہوں میں، جیسے کہ میرے دواخانے پہ لنگر کا کام بھی چلتا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا وہ انشاءاللہ. شربت فری، مٹھائی فری، حلوہ فری اور کھانا فری، سب کچھ فری ہے. اور دوائی میں بہت راحت ہے. اب کوئی بھی اپنگ ہے، یعنی کہ وکلانگ ہے یا پھر ہینڈی کیپٹ ہے سمجھ جاؤ، تو اس کے لیے بہت راحت ہے. کوئی عالم ہے، حافظ ہے، مفتی، قاری، امام ہے، ان کے لیے بہت راحت ہے. کسی بھی دھرم کا گرو ہے اس کے لیے بھی راحت ہے. اور کسی بہن کا بھائی نہیں ہے، پتی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، اس کے لیے راحت. کسی ماں باپ کے بیٹے نہیں ہیں، اس کے لیے راحت. سب کے لیے میں ایک سا نہیں ہوں. پیسوں کے پیچھے میں کبھی نہیں بھاگتا. پیسہ ملے گا اتنا ہی، چاہے حرام راستے سے کماؤ یا حلال راستے سے. وہ یقین ہے میرا. پوری دنیا کی دولت میں نہ اسرائیل کے پروڈکٹ کا میں ایڈ کر سکتا ہوں اور نہ میں اسے بیچ کے پیسے کما سکتا ہوں. 6 کروڑ میں بھی ایڈ نہیں کرتا ہوں. کسی کمپنی کا بھی آج تک دیکھا نہیں ہوگا تم نے ایڈ کرتا ہوا. دیکھا ہے مجھے کبھی؟ کبھی نہ دیکھو گے انشاءاللہ. پیسے کے پیچھے میں کبھی نہیں بھاگتا، پیسہ میرے پیچھے بھاگتا ہے. ایسے ہی بناؤ اپنے آپ کو انشاءاللہ تم بھی، تو پیسہ تمہارے پیچھے بھاگے گا. آج بھی میں اپنے جتنے بھی میرے ساتھ والے بندے ہیں ان کو سب کو دکھا رہا تھا کہ آج میں تمہیں چوراہوں پہ دکھاتا ہوا چلوں گا. بہت سارے لڑکے تاپ رہے ہیں، بہت بھیڑ اکٹھی ہو کے ہر جگہ کھڑے ہیں لڑکے چوراہوں پہ. کبھی قوم ایسے کامیاب نہیں ہوئی، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے جو ایسے کھڑے ہیں ٹائم برباد کر رہے ہیں. ٹائم بہت قیمتی ہے میرے دوستوں، ٹائم سے قیمتی کچھ بھی نہیں. جو ٹائم برباد کرتا ہے وہ کبھی آگے نہیں بڑھتا. ماں باپوں کا کہنا مانو، گھر میں رہو، ٹائم کو بہت زیادہ ویلیو دو. یہ سوچتے رہو بس کیا بننا ہے مجھے. جس کا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے اس کی زندگی بالکل بیکار ہے کسی کام کی. ٹارگیٹ بناؤ، ایم بناؤ اپنا کہ مجھے یہ بننا ہے. انشاءاللہ بنو گے. پوری جان لگا دو ہر طریقے سے انشاءاللہ. سب سے پہلے مگر علم حاصل کرو، دینی اور دنیاوی علم حاصل. سبحان اللہ. ہمارے گھر میں سب سے پہلے دینی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے بعد دنیاوی تعلیم.
اس کے بعد فٹنس پہ دھیان دیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فٹنس بھی ضروری ہے. فٹ آدمی اللہ کو زیادہ پسند ہے. سمجھ گئے؟ کیونکہ جب فٹ ہوگا تو اپنی بھی ہیلپ کرے گا, مطلب نماز بھی اچھے سے ادا کرے گا, اپنی بھی ہیلپ کر سکتا ہے, اپنے پریوار کی, اپنے پڑوسی کی, اپنے رشتہ دار کی, اور اپنے دیش کے لیے کچھ کر سکتا ہے. اور نہ انفٹ ہوگا نہ تو وہ اللہ کی عبادت صحیح سے کرے گا, اور نہ ہی وہ اپنے لیے, اپنے پریوار کے لیے, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار اور اپنے دیش کے لیے بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے اپنے شریر کو سوستھ اور فٹ رکھو, غلط چیزیں مت کھاؤ, منہ کو صاف رکھو, گٹکا بیڑی پان تمباکو شراب نشہ مت ڈالو منہ میں, نشے سے دور رہو, نشیڑی سے بھی دور رہو. یعنی سنگت کا بہت اثر پڑتا ہے. اچھے انسانوں میں رہو گے تو اچھی سوچ آ گئی. بے شک. آپ کو پتہ نہیں کہ میں کتنے عالموں کی کتنا ادب و احترام کرتا ہوں, شاید اسی وجہ سے میرا کام چل جاؤ. اور عالموں کا وہاں پر مجمع لگا رہتا ہے ماشاءاللہ. میرے دوا خانے میں کبھی عصر کی نماز ہو رہی ہے, مطلب باجماعت, اور کبھی مغرب کی, کبھی جوہر کی, کبھی عشاء کی, باجماعت. فری میں جماعت کا بھی ثواب مل رہا ہے مجھے, وہی سمجھ جاؤ. وہاں پر نماز کے لیے جگہ ہے پوری, اور اچھی اچھی جا نماز ہیں ماشاءاللہ. ایسے بھی کرو, آپ دین کے لیے کام کرو. افسوس نہ ہو موت کے بعد کہ میں کیا کر کے آیا ہوں. بس میں یہی چاہتا ہوں, میں موت کے بعد میں خوش رہوں, بس اور کچھ نہ چاہتا. جو بھی کام کر رہا ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. لوگ جنہیں کیا کیا مطلب نکالتے ہیں اس چیز کا. میں مسجدوں میں, قبرستانوں میں پیسہ دے رہا ہوں دبا کے, بھائی ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے اللہ دلا رہا ہے. وہ میرے دل میں کسک نہیں ہوتی, مطلب جیسے کہ ارے میں نہ دے رہا ہے, یہ چیز نہ میرے اندر کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جو لالچی اور کنجوس ہوتے ہیں میں ان سے بڑا دور رہتا ہوں, بہت دور رہتا ہوں. کنجوسی نہ ہو, نہ آوے میرے اندر انشاءاللہ. کنجوس بھائی دور رہنا ہے. کنجوس جس پہ پیسے ہیں وہ خرچ نہیں کر رہا. جیسے کہ تم دیکھتے ہو سڑوں بھی گاڑی میں ٹہل رہا ہوتا ہے, بہت برے حالات میں رہتا ہے, اس کے پاس کوئی جاؤ تو 50-100 روپے دیتا ہے, حالانکہ دے سکتا بہت پیسے ہیں پھر بھی نہیں. تو وہ اس پیسے کا کرے گا کیا, میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کبھی کبھی کہ کرے گا کیا. بھائی کس کے لیے کما رہا ہے پیسے, نہیں اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے, اچھا مال کھا رہا ہے, اور نہ ہی مطلب کسی کو اپنے بہنوں پہ, بھائیوں پہ, یا پھر رشتہ داروں پہ پیسہ خرچ کر رہا ہو, پڑوسی کو دے رہا ہوں. ایسا کچھ بھی میں دیکھ نہیں پاتا ہوں. تو مجھے سوچتا ہوں یہ کیا کرے گا پیسے کا, اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا, اور وہ مر جائے گا بیچارہ. وہ پیسہ اور لوگ یوز کریں گے, اور حساب پتہ کون دے رہا ہوگا, وہی دے رہا ہوگا. سمجھ رہے؟ اس لیے پیسہ دیا ہے اللہ تو اچھے سے اچھا کھاؤ, اور اوروں کو بھی کھلاؤ. نہیں ہے تو سوکھے ٹکڑے کھاؤ, تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا. کسی کو دے کے آزماتا ہے تو کسی سے لے کے. ہر آدمی آزمائش میں. بچوں کو علم حاصل کراؤ اپنے قیمتی. جب بھی کوئی دوا کھانے میں آتے ہیں بڑھیا اور بڈھے, دھیان رکھنا میری بات. ایک بہت اہم بات بتا دیا ہوں تمہیں, پھر میں جا رہا ہوں. تو ان سے میں پوچھتا ہوں کتنے بچے ہیں تمہارے, یعنی لڑکے کتنے ہیں, تو بولتے ہیں 3-4. پتا ہے پوچھتا کیا ہوں, دوسرا شبد کیا ہوتا ہے, انہیں دینی تعلیم دلائی تھی, بولے نا. دینی تعلیم جو نہیں دلاتا اپنے بچوں کو, وہیں وہ پھر ماں باپ کی کیئر نہیں کرتے. انہیں نہیں پتا ماں باپ کیا چیز ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے. جبھی تو حاصل ہوگا انہیں کہ مرتبہ کیا ہے ماں باپ کا. جب وہ دینی تعلیم لیں گے تو وہ اپنا ماں باپوں کا دھیان نہیں رکھتے, بڑھاپے میں کہتے ہیں ارے ہمیں نا مطلب جاؤ جہاں جائیں, تو وہ مانگتے ہیں ادھر ادھر. میرے بھائی سمجھ رہے ہو میری بات؟ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو, انہیں حق سکھاؤ, یعنی حرام حلال کی تمیز دو. وہ کسی سے غیبت, بغض, جلن, حسد کی تعلیم مت دو. یہ چیز نکالو اپنے اندر سے. مسلمانوں میں سب سے زیادہ بغض, جلن, حسد, کینہ. اللہ خیر کرے, بس یہی سکھا رہے ہیں. اس پہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, بھائی یہ بلڈنگ خرید رہا ہے, اور یہ تو بلٹ لیا. یہ چیز ہے, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور ذات برادری ختم کر دو. جو علم والا ہوگا وہ اوپر بیٹھے گا, اور جو کم علم ہوگا وہ نیچے بیٹھے گا, چاہے وہ عبداللہ پٹھان ہو کوئی ہو. سمجھ رہے ہو میری بات؟ سمجھو یہیں پہ علم جس کا ہاتھ, جو علم والا ہوگا کوئی سی بھی برادری کا, وہ اونچے پہ بیٹھے گا. یہاں پہ سب ہم ایک ہو گئے اس ٹائم. سمجھ رہے ہو میری بات میں کیا کر رہا ہوں؟
जात बिरादरी खत्म हो गई ना यहीं पे, सब एक हैं हम, मगर सैयद हमेशा ऊंचे पे ही बैठेंगे। क्या बात है, वाह ये ध्यान रखो। वाह 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 वाह। उनका अदब एहतराम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मेरे यार, ख्याल रखो अपना। बाकी आप भाई ने काम शुरू किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तालीम बच्चों को मिलेगी, और अगर मैं भी कुछ करूंगा तो मुझे भी फायदा मिलेगा उससे। बेशक। आज भी मैं 2 मस्जिदों में गया था, असर की नमाज अदा की थी, उसका भी मैं लिंटर का वादा कर दिया मैंने, मतलब पड़ जाएगा इंशाअल्लाह। हर डेट बुक है मेरी, हर जुमा बुक है। कभी कभी जुमे के दिन ना आता हूँ मैं इसी मारे, क्योंकि जुमे के दिन मरीज भी आना है, तो असर की नमाज पकड़ लेते हैं हम, जैसे असर की नमाज पढ़ लेंगे भाई आके जाओ। समझ रहे हो? बस ऐसी कोशिश है मेरी, इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे इसमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन अल्लाह। आप लोगों से दुआ चाहिए मुझे, इंशाअल्लाह मैं कामयाब हूँ, इंशाअल्लाह लग रहा है, इंशाअल्लाह। कोई रुकावट या कोई प्रॉब्लम ना आए। अल्लाह ताला हम सबको एक कर दे, नेक कर दे। आमीन। और कोई भी मस्जिद अगर तामीर हो रही है तो उसमें इंशाअल्लाह मुझे बुलाओ, मैं आऊँगा खुशी से। और जो जो मेरे पास आएगा दावत देने के लिए, मैं उसका बहुत ज़्यादा अदब करता हूँ, एहतराम करता हूँ, और उसका स्वागत करता हूँ, और गिफ्ट भी देता हूँ माशाल्लाह, क्योंकि हदिया देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सुन्नत है, हमारे आका की सुन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। उसमें मिलते हैं गिफ्ट बहुत अच्छे, जानमाज बहुत अच्छी वाली, और तस्बीह, और खुशबू देना बहुत सुन्नत है। तो जो भी आगा उसे भी बहुत ज्यादा मैं दिल से लगाता हूँ इंशाल्लाह। तो आपके एरिया में भी कोई मस्जिद या किसी कब्रिस्तान की बेहुरमती हो रही हो तो इंशाल्लाह आना, मोस्ट वेलकम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो 70,000 रुपये कर दूंगा मैं, 50,000 इसके लिए, और 10,000 मुफ्ती साहब के लिए, 10 और 10 उन वाले मुफ्ती साहब के लिए आपके जिनकी लिए। तकरीर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।